FPPCI کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں فیاض ثاقب صاحب، انہوں نے بھی حکومت کو بجٹ کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی ہیں، اور ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں اصغر عظیم، ان سے خصوصی انہوں نے گفتگو بھی کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا تجاویز پیش کی ہیں، کوئکلی جان لیتے ہیں اصغر سے۔ اصغر، مجھے بتائیے گا کیا تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں، اور کیا حکومت ان تجاویز پر غور بھی کر رہی ہے؟ جی بالکل، وفاقی بجٹ کی آمد ہے۔ اس بجٹ کے حوالے سے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی متحرک ہے، تجاویز بھی دے رہے ہیں، اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، فیڈریشن ہاؤس کے FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ثاقب فیاض منگو صاحب۔ یہ گزشتہ روز اسلام آباد بھی گئے، اعلیٰ حکام سے ملاقات بھی کی تھی۔ فیاض صاحب، ملاقات کیسی رہی؟ کچھ اچھی خبریں بھی لائیں وہاں سے بجٹ کے لیے؟ جی بالکل، اسلام آباد میں ہماری ہارون اختر صاحب جو منسٹر ہیں انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کے، ہماری ان سے بہت اچھی ملاقات رہی۔ ہماری ان سے ٹیکس امینڈمنٹ جو ابھی آئی ہے اس کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی، جو صدارتی آرڈیننس ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس کے اندر حکومت جو ہے وہ اس میں نظر ثانی کر رہی ہے، اور اس میں جو ہے جو بھی ایسی چیزیں ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس کی جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات تھی۔ ہمارا جو ایک ڈینجرس پیٹرولیم ایکوڈ والا جو تھا میٹر، ہماری اس کے لیے ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو انہوں نے فوری طور پہ یہ آرڈر جاری کیا کہ اس کو 6 مہینے کے لیے آگے کیا جائے اور ابھی اس کو ویور دیا جائے۔ فیڈریشن نے تجاویز بھی دی ہیں بجٹ کے حوالے سے کچھ وفاق کو؟ جی بالکل، تجاویز دی ہیں۔ ہماری سب سے پہلی تو تجویز یہ ہے، وہ جو FTR جو فری فائنل ٹیکس رجیم میں ایکسپورٹر جو تھے پہلے، جو پچھلے بجٹ میں ہٹا دیا گیا تھا، کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے ان کو اسی میں شامل کیا جائے، اور امید ہے، ہمیں بہت امید ہے کہ وہ ہو جائے گا۔ EFS میں ہمارا تھا کہ جو لوکل مینوفیکچر ہیں ان کو 18% ان کے اوپر لگا دیا گیا اگر وہ لوکل سپلائی کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری انڈسٹریز متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں امید ہے، اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی بھی کوئی حکومت جو ہے اس کا بھی کوئی مداوع کرے گی۔ باقی ایکسپورٹ کے لیے اور انڈسٹریز کی گروتھ کے لیے ہم نے تجاویز یہ دی ہیں۔ اس مرتبہ یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کنسلٹ کر رہی ہے، کنسلٹیشن پروسیس بہت اچھا ہے۔ فائنانس منسٹر صاحب ہمارے پاس آئے، ہارون اختر صاحب ہمارے پاس آئے، منسٹری آف کامرس جو ہیں جام کمال صاحب وہ ہمارے پاس آئے، اور کافی اچھی کنسلٹیشن ہماری ان کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اچھا بجٹ آئے گا۔ ہم دونوں مل کے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور جو FPCCI اور گورنمنٹ مل کے اچھا بجٹ۔ فیاض صاحب، گورنمنٹ تو آپ کے پاس آتی ہے، اور جس دن وزیر خزانہ آئے تھے اسی دن شام میں جو یہ صدارتی آرڈیننس FVR والا جاری ہوا تھا، اور پھر آپ لوگ اس پہ اپنا جو تحفظات تھے آپ لوگوں نے ریکارڈ کرائے تھے۔ اب آپ ایکسپورٹر کی بات کر رہے ہیں، ایکسپورٹر پہ 19% جو ٹیکس لگانے کی کل بات ہوئی ہے، اور جو 1% آلریڈی وہ دے رہے ہیں، تو اس سے کیا گروتھ ہوگی یا لاس ہوگا ہمارے کو؟ دیکھیں، ہمیں سب سے زیادہ اپنی جو ایسی پالیسی بنانی ہے جس سے ہماری ایکسپورٹ متاثر نہ ہو۔ ہماری ایکسپورٹ جب متاثر ہوگی تو ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی، ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی تو ہماری جو فارن ایکسچینج ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو جو بھی کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ بنائیں کہ اب جہاں تک یہ بجٹ کا تعلق ہے، اب IMF نے بہت ساری جو اس کی کنڈیشن ہے اور اس کی کنڈیشن کو رہتے ہوئے بجٹ بنانا ہے، تو میرے خیال میں کہ ابھی یہ بجٹ میں تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ جو اب گیس پہ جو لیوی ہے وہ IMF کہتا ہے کہ وہ بھی اس کو بھی بڑھایا جائے۔ تو بڑھا دیا نا، 20% تک آ گیا۔ جی، تو وہ اگر اس کو بڑھاتے ہیں، اور اگر ہمارا وہ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوتا ہے، ہماری فائنینشیل کاسٹ کم نہیں ہوتی ہے، تو جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اور جب نہیں پورا ہوگا تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انفورسمنٹ ہوتی ہے پھر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو پورا کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بجٹ سے پہلے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کر لیا جائے، اور پھر کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر کے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ریونیو کا ٹارگٹ سیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انڈسٹری کی گروتھ کا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے۔ جب وہ گروتھ ہوگی تو آٹومیٹک ریونیو بھی ہمارا بڑھے گا۔ مطلب کوئی بڑے ریلیف کی امید نہیں ہے ابھی؟ ریلیف تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہمیں امید ہے کہ جو ایکسپورٹر کو جو فکس ٹیکس رجیم ہے وہ بات مان لی جائے گی، اور EFS کی جو ہماری ہے وہ ہماری بات بالکل مانی جائے گی۔ بالکل، فیڈریشن ہاؤس اس بات کے لیے پر امید ہے کہ کوئی بڑا نہیں، لیکن ان کے 2 اہم مطالبات ہیں انہیں ضرور مانا جائے گا۔